بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل جو کسی بھی انسان کی جو مینٹل بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم مختلف قسم کی اسٹڈیز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک لیا ہے اس میں بیسیکلی ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں ایک مکمل انسان جو سامنے آتا ہے اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، اور ایک فیکٹر جو ہے نا وہ پیرنٹس کا کردار ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں بچے کی پرورش میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو بچے کی پرورش کے حوالے سے جو ہے وہ 4 قسم کے پیرنٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ مختلف سٹیجز پہ مختلف قسم کے پیرنٹس جو ہے نا وہ بچے کی پرورش کرتے ہیں، جس سے ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ اس کی جو پرسنالٹی کے اندر خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ وجہ یا وجوہات جو ہیں وہ ان کی تربیت ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ 4 سٹائل کے پیرنٹس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سٹائل میں آپ کو بتاؤں گا وہ اتھارٹیرین پیرنٹس ہوتے ہیں، اور اتھارٹیرین کا مطلب ہے حکمرانہ، جن کی سوچ حکمرانہ ہوتی ہے اور وہ بچوں کے اوپر نا کافی ساری چیزیں امپوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی کام ہوتا ہے یا بچہ کوئی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ سبجیکٹ رکھنا ہے، تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے ادھر جانا ہے۔ ہر چیز میں بچے کو اتھارٹیرین یا حکمرانہ یا حکم چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے جو بچوں کے اندر کافی ساری جو ہے وہ خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو نادیدہ دانستہ ہوتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان ہیومن بینگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب عقل بنایا ہے، تو وہ غلامانہ سوچ اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن پیرنٹس کا جو ہے وہ بار بار ایز اے اتھارٹیرین یا حکمرانہ مزاج سے بچے کے اندر جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ پاور ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اپنی بڑھوتری میں جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ اتھارٹیرین پیرنٹس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جابرانہ قسم کے حکم بھی چلا دیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ بچہ بدل نخواستہ وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے یا وہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے فیصلے جب وہ خود کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے میں، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے کروں، ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں، اس کو ناکامی کا ڈر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی بھی کام اگلا کرنے لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کیا میں اس کام کو نبھا پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ تو کچھ بچے ایسے بھی دیکھے ہیں سوسائٹی میں جو کہ ایسے بچوں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہی پیرنٹس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے جو ہے وہ خلاف ہوں، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا وہ کچھ بچے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو سوسائٹی سے بدلہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہوا ہے یا جو ہماری بچپن میں محرومیاں ہمیں ملی ہیں اپنے باپ کے اتھارٹیرین یا والدین میں والدہ اور والد دونوں کے اتھارٹیرین ہونے کا، تو اس کا میں بدلہ معاشرے سے لوں گا، تو وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نا وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو اتھارٹیرین پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی اپنی پرورش صحیح نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے سپائل ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو جیسے دور کافی زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے، تو اگر پیرنٹس میں اس طرح کی اتھارٹیرین ایکٹیویٹیز آئیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہے نا وہ سپائل ہوں گے، کیونکہ کوئی دور ایک ایسا تھا جو کہ میڈیا کا دور نہیں تھا، تو پیرنٹس جس طرح بچوں کو لے کے چلتے تھے تو بچے ویسے ہی کرتے رہتے تھے۔ آج کل چھوٹے بچے بھی کوشچننگ میں آ گئے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں
جب بھی پیرنٹس جو ہے وہ ان کو کوئی بھی کام کہتے ہیں تو وہ اس کی لاجک پوچھتے ہیں، جب بھی پیرنٹس ان کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے اتھارٹیرین پیرنٹس جو ہے نا وہ اب کے دور میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اگر کسی کو کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ ابھی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتھارٹیرین ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ وہ بچے کی اچھی پرورش کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹس۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو بچے کو اختیارات دیتے ہیں، اس کو ڈیسیژن میکنگ پاور بنانے کے لیے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ خود فیصلہ کریں، آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں بچے کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ بچہ کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور اچھی ہو جاتی ہے تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے معاشرے سے کمپیٹ کر پاتا ہے، اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مولڈ کر پاتا ہے، اور جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ میں جا کے آگے کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کامیابی کی وجہ سے جو ہے اس کی لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیرنٹس جو کہ بچے کو اتھارٹی دیتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور بچے ان کے خوش رہتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ نگلیکٹفل پیرنٹس ہوتے ہیں۔ ایسے پیرنٹس جن کو بچوں کی چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بچوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ان کو روکتے نہیں ہیں۔ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو وہ اس کو نہیں روکتے اور ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم آ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی بچہ جب باہر جاتا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو کافی زیادہ بچہ پرابلمس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو نگلیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو ہے نا نہ صرف یہ کہ بچوں کو جو ہے نا نگلیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتے، جو ان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے وہ کریمنل ایکٹیویٹیز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، ایڈکشن والی سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان کو معاشرے میں ملتے ہیں بچوں کو، جیسا وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں وہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس تو ان کو گائیڈ کر نہیں رہے ہوتے۔ تو ایسے بچے جو ہیں نا وہ نگلیکشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اللیگل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پائے گئے ہیں، اور بچوں کی جو ہے نا وہ لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ جیسے وہ بڑے ہوئے بالغ ہوئے تو وہ نگلیکٹفل پیرنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ، ہاں اس میں شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی ان کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے، تو وہ آگے نکل جاتے ہیں اور اپنی لائف میں جو ہے نا وہ اچھی چیزیں انڈلج کر لیتے ہیں، یا کوئی صحبت ان کو جیسی مل جاتی ہے، جیسے اس کے دوست اس کو مل جاتے ہیں، تو وہ اس کے دوست یا اس کی صحبت جو ہوتی ہے وہ اس کو جس طرح کے دوست ہوں گے اسی لائن میں لے جائیں گے۔ تو نگلیکٹفل پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں بچے کے لیے، کیونکہ صرف بچے پیدا کر دینا اور اس کے بعد ان کی نیڈز کو پورا نہ کرنا اور ان کی چیزوں کو نگلیکٹ کرنا، اگر یہ چیزیں آپ کی لائف میں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی جو آنے والی نسل ہے، جو بچے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور وہ اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین کو بھی خراب کر بیٹھیں گے، اپنی لائف کو بھی خراب کر بیٹھیں گے، اور جیسا کہ معاشرہ ہے وہ معاشرے کے ہتھے چڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل ڈسٹرائے کر دیں گے۔ تو اس لیے نگلیکٹفل پیرنٹس جو ہے نا کوئی اچھے پیرنٹ نہیں مانے جاتے، کیونکہ ان کی جو نیگلیجنسی ہے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا اور انہوں نے میرے لیے کیا کیا۔ تو ان چیزوں میں ہم اپنی لائف کو گزار لیتے ہیں۔ پھر جو ہوتے ہیں انڈلجنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، دیٹ از دی فورتھ اینڈ دی لاسٹ اسٹیج یا لاسٹ ٹائپ ہے پیرنٹس کی، جو کہ انڈلجنگ ہوتی ہیں۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے صرف ہم نے اپنے بچے کی نا ضروریات پوری کرنی ہے، ہم نے اس کو اچھا کھانا کھلانا ہے، اچھے اسکول میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کو اچھے کھلونے لے کے دینے ہیں، اور بس یہی ہے، تربیت ہمارا کام نہیں ہے۔ بچہ جو بہتر سمجھے وہ ادھر ہی جائے، کہیں پہ اس کو کوئی کسی چیز میں اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنی، کسی چیز میں ان کو کہیں روکنا بھی نہیں ہے، تو اس طرح کر کے نا وہ ان کی لائف جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب رہتی ہے، اور بچے جو ہے نا وہ ضروریات تو ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، جو ایسے پیرنٹس جن کی پرورش کرتے ہیں، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو والدین سے ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے باپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے، جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی انہی کے لیے کمایا ہے، تو ان کی ضروریات پوری کی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ سٹائل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از دی لاسٹ سٹیج، اور اس یا ہم کہہ سکتے ہیں لاسٹ ٹائپ ہے جس کو ہم انڈلجنگ پیرنٹ کہتے ہیں، جو صرف اور صرف بچوں کی ضروریات تک جو ہے نا وہ محدود رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا کے رکھتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ہر چیز کے وافر ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے ساتھ بری صحبتوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اپنی لائف کو جو ہے نا وہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں سب سے اچھے جو پیرنٹس ہیں وہ اتھارٹیٹیو ہیں، جو کہ بچے کو اتھرائز بھی کرتے ہیں، اس کو ڈیسیژن میکنگ پاور بھی دیتے ہیں، اور ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں، اور ان کو سکھاتے ہیں۔ باقی 3 ٹائپ جو ہیں وہ اتھارٹیرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یا نیگلیکٹفل پیرنٹس ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انڈلجنگ پیرنٹس ہیں۔ یہ تینوں ٹائپس جو ہے نا وہ دیٹ آر دی ناٹ دی کمپلیٹ ٹائپ آف پیرنٹس۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ بھی اتھارٹیٹیو پیرنٹ جو ہے نا وہ بنے، اتھارٹیرین نہ بنے، بچوں پہ حکم نہ چلیں، اور نہ ہی ان کو نگلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انڈلجنگ پیرنٹ بنے۔ آخر میں جیسا کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی قول بیان کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت علی کا، تو اس میں حضرت علی کا قول ہے کہ بچے کی جو پرورش ہے اس کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ آپ نے کہا کہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے، اور 7 سال سے 14 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ غلام ہے، اور 14 سال سے لے کے اور 21 سال کی عمر تک بچہ وزیر ہے۔ ان 21 سالوں میں اگر بچے کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے تو آنے والی آگے کی زندگی بچے کی سنور جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ 1 سال سے 7 سال میں بچہ بادشاہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ہر بات ماننی ہے، جو کہ جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نہیں ٹریٹ کرنا، بلکہ پیار کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کی چیزوں کی، ان کی باتوں کے جواب دینے ہیں، جو ریکوائرڈ کر رہے ہیں ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر سختی کی جائے۔ غلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے، کیونکہ وہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جب بچے کے اندر کافی چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر اس وقت بچے پہ سختی نہ کی جائے تو اس کی پرسنالٹی میں کافی ساری نیگیٹو چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، جو آنے والے دنوں میں اس کو نقصان دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بچہ جو ہے نا وہ ایک معاشرے میں اپنی حیثیت بنا چکا ہوتا ہے، تو وہ اس حیثیت پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سے مشورہ کریں، میرے پیرنٹس میرے سے مشورہ کریں، میری بات مانی جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ورتھ دی جائے۔ تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں اپنے بچے کو جو ہے وہ ایز اے وزیر رکھنا چاہیے، اس سے باتوں میں مشورے لینے چاہیے، اور اسے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ کے آخری سال چل رہے ہوتے ہیں۔ 7 سال پہلے 14 سال کے بعد جو آخری 7 سال ہیں وہ ٹریننگ کے موسٹ پیک کے ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں آپ اپنے بچے کو جو آپ نے ٹریننگ دی ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل کا ٹائم آتا ہے۔ پہلے 7 سال ہم جو ہے وہ بچے کو کچھ چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں بائی اوور ایکٹس، اور دوسرے 7 سال اس سے امپلیمنٹیشن کرا رہے ہوتے ہیں، اور اگلے 7 سال اس کی امپلیمنٹیشن کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر فالو اپ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جو ہم نے سکھایا ہے کیا بچے کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ لائف کے جو ہے نا وہ بچے کی پرورش کی جو لائف ہے وہ 21 سال تک ہے، اور 21 سال تک بچے کے اندر جو جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ یہی ساری ہیں، اور ان کو اگر ہم لے کے چلیں اور اسلام کے مطابق لے کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی زندگی بہت کمفرٹیبل ہوگی اور بچے کی پرورش بہت اچھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔